تو قربانی کیا ہے؟ واٹ ایگزیکٹلی از قربانی؟ قربانی بیسیکلی یہی ہے کہ آپ نے جس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا حصہ ہے، اگر اس کے اوپر کوئی حکم اللہ کا آ گیا ہے اور لوگ ہیں یہ میرے بھائی ہیں، آئی ہیو سرٹن رسپانسبلٹیز ٹورڈز دیم، تو آپ نے اپنے حصے میں سے ان کو دینا ہے. اس کو ہم قربانی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ فلسطینیوں کی قربانی جی. یہ تو حکمران کہہ رہے ہیں نا کہ ہونا یہ چاہیے کہ بس ان کی قربانی ہوتی رہے اور وہ بلی چڑھتے رہے. کہتے ہیں کہ یار یہ کام نہیں ہوتا تو یار رشوت دینی پڑے گی. اللہ کے حکم کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر احادیث کے سامنے جہاں پہ ایک چیز کو بیان کر دیا گیا، وہاں پہ پھر جو ہے نا یہ ifs and buts نہیں ہوتے. آپ نے ملٹیپل ٹائمز ایک خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، ان کو ذبح کر رہے ہیں، اور انبیاء کا جو خواب ہے وہ بھی ایک وہی ہوتا ہے. How will you convince a father to slaughter his son and then think کہ اس میں کوئی فائدہ بھی ہے؟ کہیں پہ آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے، کہیں پہ آپ کو اپنے عہدے کی، کہیں پہ سینکشنز لگوانی پڑتی ہیں. غزوہ بدر کی بات ہو یا شعب ابی طالب کے اندر 3 سال محصور رہنا ہو، تو یہ ایک طرح سے آپ نے نہ صرف اپنے بچوں کی بلکہ اپنے پورے قبیلے کی قربانی دی. ریڈ لائن یہ ہے کہ آپ نے شرعی حکم کی پاسداری نہیں کی، یہ ریڈ لائن. یہ کہیں ایسے نہ گزر جائے کہ ہم صرف اور صرف مصروف رہیں اس میں جانور خریدنے میں، ذبح کرنے میں، ٹکا بوٹی کرنے. پلرز آف دی اسلامک اکنامک سسٹم کہ آپ نے سرکولیٹ کرنا ہے ویلتھ کو. ایک طرف کمیونسٹ سوچ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جی کسی کی ملکیت نہیں ہونی چاہیے. کیپٹلسٹ کے پاس آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں جی آپ سب کچھ اون کر سکتے ہیں، نہ 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 بچے کو نہ لے کے جائیں، چھری پھیری جائے. تو یہ باتیں زیب نہیں دیتی مسلمانوں کہ آپ کو کیوں جب کوئی دین کا رکن، کوئی دین کا حکم ہوتا ہے تو یہ بات یاد آتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ جب یہ ایپیسوڈ لائیو جائے گی تو انشاءاللہ ذوالحجہ کا مہینہ ہوگا، اور ذوالحجہ کا مہینہ کی بہت امپورٹنس ہے ہمارے دین کے حوالے سے، ہمارے اسلامی شاعر کے حوالے سے، اسلامی ارکان کے حوالے سے. اس میں جو مین چیز اس میں جو ڈسکس کی جا سکتی ہیں وہ ایک حج کا پہلو ہے، اس میں قربانی کا ایونٹ ہے، عید الاضحیٰ کا ایونٹ ہے. تو ہم ایک سیریز اس کے حوالے سے ایک ریکارڈ کر رہے ہیں. تو اس کی پہلی جو سیریز کی جو پہلی قسط تھی وہ حج کے حوالے سے تھی، اور اب دوسری قسط انشاءاللہ ہم قربانی کے حوالے سے بات کریں گے. قربانی کا جو ایونٹ ہے وہ یوں تو انسان زندگی میں اپنے دین میں ڈفرینٹ قربانیاں دیتا ہے. انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو ڈفرینٹ اپنے ادوار کے اندر ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے اوپر آزماتے ہیں. تو قربانی کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا وسیع ہے، لیکن اس وقت ہم بات کریں گے قربانی ود دا پرسپیکٹیو آف حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو خلیل اللہ کے جن کو لقب دیا گیا ہے، ان کی حوالے سے کہ ان کی جو قربانی ہے جس کی یاد میں ہم عید قربان یا اپنی قربانی ہے وہ کرتے ہیں ہر سال تمام مسلمان پوری دنیا میں. تو اس کو آج ہم ڈسکس کریں کہ اس سے کیا مراد ہے. حضرت ابراہیم جو ہیں وہ بڑے ہی برگزیدہ بندے تھے اپنے رب کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی اپنے قریب رکھا، ان کو بہت ساری قربانیاں انہوں نے دی دین کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر، اور آخر کار انہوں نے ان کی جو سنت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی قربانی کی کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تہوار بنا دیا تمام مسلمانوں کے لیے، اور وہ رہتی دنیا تک جاری رہے گا عید الاضحیٰ کی صورت میں. تو ہمارے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. آپ کی ہم نے ماشاءاللہ کل ایک اسپیچ دیکھی سیف غزہ ڈی چوک کے اوپر، اور بہت ہی اچھی لگی، بہت اچھا آپ نے اس کے اوپر ڈسکشن کی. اچھا آپ نے دیکھ لی؟ جی بہت اچھا. آپ نے اس میں بہت امپورٹنٹ اس میں آپ نے آبجیکٹیولی ڈسکس کیا کہ اصل میں سولوشن کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ نے بڑے اچھے پوائنٹس تھے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو کے اندر اس کو ایمبیڈ بھی کریں تاکہ لوگ سن سکیں اس چیز کو. تو حاصل اس کا ایک ہی ہے جی، اور وہ یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے قربانی، وہ قربانی ہے. تو آج میرا خیال ہے یہ ایک تو ہم امت ایک خاص ایک ایرا سے، ایک ٹائم سے گزر رہی ہے جو کہ ڈیمانڈ. سوری میں ایک دم ذہن میں آیا، لوگ غلط مطلب نہ لے لیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ فلسطینیوں کی قربانی جی. یہ تو حکمران کہہ رہے ہیں نا کہ ہونا یہ چاہیے کہ بس ان کی قربانی ہوتی رہے اور وہ بلی چڑھتے رہے. جی. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم سے قربانی اور ایکسپیکٹڈ ہے، ہم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ریکوائر کرتا ہے، بلکہ شاید اس کو قربانی یہاں پہ کہنا بھی نہیں چاہیے. مطلب قربانی سے کچھ اور مراد ہے، ہمارا فرض ہے. یہ تو آزمائش ہے، یہ تو ہمارا امتحان ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم سے کچھ ایکسپیکٹڈ ہے، وہ انشاءاللہ آج ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب شروعات کرتے ہیں اپنے موضوع کی، اور ہمارا موضوع جو ہے ود بیک ڈراپ آف عید الاضحیٰ یا قربانی آف حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اس پرسپیکٹیو میں اگر ہم بات کریں یا ان جنرل بات کریں تو قربانی کیا ہے؟ واٹ ایگزیکٹلی از قربانی فار اے مسلم؟ اچھا دیکھیں،
فار اے مسلم سے بھی پہلے اگر ہم تھوڑا سا انسانوں کی بات کریں جی ہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ خاص انسٹنکٹس اور آرگینک نیڈس کے مطابق کے ساتھ بنایا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ سب انسانوں کے لیے سیم ہے. تو سب انسانوں کی وہی آرگینک نیڈز ہیں اور وہی ان کے اندر انسٹنکٹس ہیں. اب ہم جب انسٹنکٹس کی بات کرتے ہیں تو انسان کے اندر ایک سیلف پریزرویشن ہے, وہ اپنا وہ خیال رکھنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو وہ بچانا چاہتا ہے مختلف چیزوں سے. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے اندر ٹینڈنسیز ہیں کہ وہ مال کو بھی جمع کرتا ہے, مال کو کسی کو دینا بھی نہیں چاہتا, یعنی یہ ایک نیچرل ٹینڈنسیز ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ابن آدم کے پاس 2 سونے کے پہاڑ ہوں تو وہ تیسرے کی خواہش کرے گا, یعنی دس از اے ہیومنلی ٹینڈنسی. اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم ان ٹینڈنسیز کو کھلا چھوڑ دیں تو کیسی سوسائٹی بنے گی؟ تو بڑے مزے کی بات ہے کہ جو ہم اس وقت دنیا کے اندر جو ہم پرابلمز دیکھ رہے ہیں, جو مین بڑے پرابلمز دیکھ رہے ہیں, وہ اسی وجہ سے ہیں کہ انسانوں کی ان ٹینڈنسیز کو کھلا چھوڑ دیا گیا. تو کہیں پہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہم نے اپنی ایک ایپیسوڈ میں جو مال کا کچھ لوگوں کے پاس جمع ہو جانا ہے اور وہ کتنا بڑا پرابلم کاز کرتا ہے اور کتنا انسسٹینیبل, اس کو ہم نے اس کا تذکرہ کیا کافی ڈیٹیل میں. ایگزیکٹلی. تو اسی طریقے سے اگر انسانوں کے اندر اس چیز کی پرورش نہ کی جائے اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر یہ احسان نہ کرتے تو ہم سب بڑے ہی سیلفش قسم کے ہوتے اور ہمیں کوئی ورچو نظر نہ آتی, کوئی ویلیو نظر نہ آتی اس چیز میں کہ ہم دوسروں کا خیال کریں, اور ہم سے جب کچھ مانگا جائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ مانگ رہا ہے یا ہم سے سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ ہے, تو ہم ان کے ساتھ اگر کوآپریٹ نہ کریں اور اپنے حصے میں سے انفاق جس کو کہتے ہیں ہم سپینڈ نہ کریں, تو پھر ایک بہت ہی تاریک قسم کی سوسائٹی بنتی چلی جائے گی, بڑا خراب معاشرہ ہوگا, اور وہی آج کل ہو بھی رہا ہے. تو قربانی بیسیکلی یہی ہے کہ آپ نے جس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا حصہ ہے, اگر اس کے اوپر کوئی حکم اللہ کا آ گیا ہے یا اگر آپ کو اور احکام کی وجہ سے یہ بات پتہ ہے کہ یہ جو اور لوگ ہیں یہ میرے بھائی ہیں, آئی ہیو سرٹن رسپانسبلٹیز ٹورڈز دیم, تو آپ نے اپنے حصے میں سے ان کو دینا ہے. اس کو ہم قربانی کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر, آپ کافی تفصیل سے بتایا, کیونکہ اصل میں اس سے پہلے کہ اس سنت کو ڈسکس کیا جائے اصل میں سمجھنا ضروری ہے کہ وہ قربانی ہے کیا, یعنی اس کا اسپرٹ کیا ہے, اس کی ایکچوئل انسان کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ کیا ہے. میں اس طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت ہی اہم سنت ہے اسلام کی, دین اسلام کی, جو کہ اصل میں شروعات ہوئی جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, جو کہ ابراہیم خلیل اللہ جن کا لقب ہے, اور ہمارے جو انبیاء ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت اسماعیل, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, ان تمام کی جو یہ جو نسلیں شروع ہوئیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئیں. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام, یعنی آپ کی جو پوری لائف ہے وہ قربانی سے عبارت ہے. آپ بالکل لائف اسٹارٹ ہوئی تو آپ نے اللہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وزڈم دیا تھا جس کے ذریعے آپ نے جج کر لیا کہ, اور زمانے بڑے بہت قسموں کے شرک پھیلے ہوئے تھے, لوگ اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے, لوگ سورج چاند کی پوجا کرتے تھے, لوگ ایون جو وہاں کا بادشاہ تھا نمرود اس کی پوجا کی جاتی تھی, اور اس نے میک شور کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا. تو آپ علیہ السلام نے آپ نے تمام لوگوں کو, تمام خداؤں کو ریجیکٹ کیا, اور آپ نے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف اس کی خدائی بیان کی, اس کے رب ہونے کو وہ کیا. تو سب سے پہلے قربانی آپ کو اپنی فیملی کی دینی پڑی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو ان کو اپنی لائف کی قربانی دینی پڑی جب ان کو آگ میں جھونک دیا گیا, نمرود کی آگ لگائی ہوئی آگ کے اندر, وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی. پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ مختلف ایونٹس پہ اپنی لائف کو وہ ہجرت بھی کرنی پڑی, ان کو مختلف جگہوں پہ اپنی جان بچانی پڑی, مختلف جگہوں پہ دعوت کے لیے ان کو مشکلات اور مصائب سے گرنا پڑا. انہوں نے اپنی قوم سے بھی جو ہے وہ لڑائی مول لی جب انہوں نے ان کے جو جہاں پہ ان کا بت رکھے ہوئے تھے تو سب ایک فیسٹیول پہ گئے اور انہوں نے تمام بتوں کو پاش کر دیا, توڑ دیا. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے پہلے ہی جو کلہاڑا تھا جس سے توڑا تھا وہ ایک کی گردن میں لٹکا دیا, سب سے بڑے کی گردن میں. اور نے کیسے پوچھ لو کس نے, تو انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ واٹ اے بیوٹیفل وے ٹو کنونس اینڈ آرگیو ود یور اون قوم, کتنا اچھا طریقے سے انہوں نے کیا. اور تو لوگوں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ نہیں بول سکتے, تو آپ نے پوچھا کہ آپ پھر ان کو الگ خدا کو اصل جو رب ہے اس کو چھوڑ کر آپ ان تمام کی کیوں پوجا کرتے ہیں. تو ایک قربانی سے ان کی لائف عبارت ہو. اور آخر میں سب سے امپورٹنٹ کہ جو قربانی جو اپنے بیٹے کی انہیں قربانی دی, اور بڑا ہی زبردست واقعہ ہے, یعنی میں خیال ہے کہ بہت تفصیل سے ہمارے یہاں ڈسکس کیا جاتا ہے ایجوکیشن میں بھی, اور بہت سارے علماء نے بھی اس کو ڈسکس کیا ہے کہ آپ نے ملٹیپل ٹائمز ایک خواب دیکھا کہ آپ
اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں, ان کو ذبح کر رہے ہیں, اور انبیاء کا جو خواب ہے وہ بھی ایک وہی ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے بیٹے سے ذکر کیا, اور ماشاءاللہ ان کی بھی کیا تربیت انہوں نے کی تھی, کیونکہ وہ بھی نبی تھے اور آپ نے تربیت بھی یقیناً کی تھی, نبی کے بیٹے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کر گزریے جو آپ کو اگر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے, اور آپ مجھے انشاءاللہ ثابت قدم پائیں گے. تو اور آپ نے نظر آتا ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ آپ نے کوئی صرف جیسچر نہیں دیا, یا آپ نے صرف کوئی اس کے اوپر کوئی سگنل نہیں کی, بلکہ آپ نے ایکچولی جب یہ ریئلائز ہو گیا کہ یہ ایک حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, تو آپ اس کو لیے, آپ نے اپنے بیٹے کو لیا اور اپنے ان کے ساتھ لے کے چلے, اور آپ نے ان کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا, اور آپ نے ایکچولی اس کو کام کو کر بھی گزرے. اور صرف انہوں نے یہ کیا کہ تاکہ مجھے اپنی ظاہر ایک باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہے وہ بہت ہی وہ مضبوط ہوتا ہے, بہت ہی ایموشنل ہوتا ہے, تو اس چیز کو کہیں وہ ان کی آڑے نہ آئے, تو انہوں نے ان کو الٹا لٹایا پیشانی کے بل, تاکہ ان کا چہرہ دیکھ کے ان کو کہیں رحم نہ آ جائے. سبحان اللہ. اور ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ ایک بہت اہم یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے ایز اے مسلم, کہ انہوں نے جو چھری ہے وہ اس کو چلا دیا وہاں پہ, انہوں نے وہ قربانی کو کر گزرے. ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اس کے اوپر ذرا سا بھی تعامل کیا ہو, یا انہوں نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی ہو, یا وہ پریگمیٹزم میں پڑ گئے ہوں, یا کسی اور اینگل سے. تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے, یعنی کیا اس سے ہم, یعنی شاید کچھ لوگ سمجھیں گے یہ بہت ایکسٹریم ایگزامپل ہے, لیکن یقیناً وہ نبی تھے, اور انبیاء کی جو آزمائش ہے وہ عام لوگوں سے بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن آج کے دور میں ایز مسلم امہ ہم کیا اس سے سبق اخذ کر سکتے ہیں؟ بہت ہی امپورٹنٹ میں کہوں گا کہ 2 لیسنز ہیں. جی. ایک لیسن بہت ڈسکسڈ ہے, ایک ذرا کم ڈسکسڈ ہے. جو بہت ڈسکسڈ لیسن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے یہ بڑا کلیئرلی میسج ملتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی معاملے میں فیصلہ کر دیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت میں ایک چیز واضح طور پہ آ جاتی ہے, تو پھر اس میں ہم بلائنڈ اوبیڈینس کرتے ہیں. اور میں بلائنڈ اوبیڈینس سے میری یہاں کیا مراد ہے, لفظ اتنا اچھا نہیں ہے, لیکن کیونکہ کبھی کبھی لوگ اس بات کا تانا دیتے ہیں مسلمانوں کو, تو میں نے کہا کہ ہاں بالکل کلیئر ہو جائے. بلائنڈ اوبیڈینس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے اس حکم کی ایٹ اے پرسنل لیول ریشنل اور ریزن سمجھ نہیں بھی آ رہا, تو میں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے, کیونکہ حکم آ گیا. اور شیطان ہمیشہ آپ کو اس کے کاؤنٹر نریٹیوز دے گا, آپ کو کاؤنٹر ریزننگ دے گا. تو شیطان کا کام یہ ہے کہ آپ کو کہے کہ نہیں مگر اس سے تو فائدہ نہیں ہے, نہیں اس سے تو نقصان ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے, نہیں اس سے تو پتہ نہیں فتنہ پھیل جائے گا, نہیں اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو یہ جو چیز ہے یہ اسلام اس کو نہیں مانتا, اس کو ریکگنائز نہیں کرتا, کیونکہ یہی جو آپ نے لفظ استعمال کیا بڑا خوبصورت آج کل استعمال ہوتا ہے, پریگمیٹزم. تو جی آپ جو ہے نا پریکٹیکل لوگ بن گئے, آپ کہتے ہیں نہیں ہم یوٹیلیٹی کو دیکھیں گے, یوٹیلیٹی کو میکسیمائز کریں گے, یہ چیز فائدہ مند ہے, یہ چیز نقصان دہ ہے, اور ہمارا کرائٹیریا یہ ہے. مسلمان پریکٹیکل نہیں ہے, مسلمان اس طرح کی چیزوں میں, مسلمان ادروائز بہت پریکٹیکل ہے, مسلمان ادروائز بہت ریزنیبل ہے, لیکن اللہ کے حکم کے سامنے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر احادیث کے سامنے جہاں پہ ایک چیز کو بیان کر دیا گیا, وہاں پہ پھر جو ہے نا یہ ifs and buts نہیں ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے بڑی کلیئر, اور اس کو, اور یہ صرف یہ تو ان کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے, لیکن یہ ہماری تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ وہ سارے, اور پھر اس کے بعد بھی تمام لوگ اس کو پریکٹس کرتے رہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں, آپ کے لیے آپ کے بیٹے کی قربانی ہو یا آپ کے اپنی جان کی قربانی ہو, کوئی چھوٹی تو نہیں ہے. اور کتنے ہی لاکھوں لوگ ہیں جو ابھی تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی جان کا نذرانہ والنٹریلی پیش کر چکے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا, تو یہاں پہ پریکٹیکلٹیز ڈھونڈنا یہ بات ٹھیک نہیں ہے, جو کہ جس میں ہم آج مصروف ہیں. دوسری ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی منشا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان یہ تھا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کو اور حضرت اسماعیل کو اس حد تک ٹیسٹ کیا کہ جب انہوں نے چھری پھیر دی اور اپنی طرف سے وہ کر گزرے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ ایسا کیا کہ وہ سبسٹیٹیوٹ ہو گیا ایک دمبے کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب اس سے ہمارے لوگ آج کل ایک بڑا غلط مطلب نکال سکتے ہیں یا نکالتے بھی ہیں, اور وہ یہ کہ وہ سوچتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اتنا مشکل امتحان لیا نا, تو پھر اس کو آخر تک نہیں پہنچایا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خود سے یہ اجازت ہے that when things get tough and when something as important or something as lovely as life is involved, یا بچے کی لائف is involved, ٹھیک ہے, تو اس وقت پھر آپ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں, آپ سبسٹیٹیوٹس ڈھونڈ سکتے ہیں, آپ دوسرے راستے ڈھونڈ سکتے ہیں. اینڈ دس از اے ویری فالٹی آرگیومنٹ, اور انفارچونیٹلی
اس مسلمان کی زندگی میں بے تحاشا مواقع ایسے آتے ہیں اور آئیں گے جہاں پہ اس کو سٹینڈ لینا ہے, جہاں پہ اس کو اپنی زندگی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور اس کو قربانی کے لیے تیار ہونا ہے. اور اگر ان تمام مواقعوں میں وہ اس واقعے کو اس طریقے سے پیش کرنے لگ جائے اور کہے کہ نہیں جی اصل میں آپ کو نہیں پتا, ہمیں تو اجازت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی سبسٹیٹیوٹ کر دیا تھا, تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جب آپ بات کرتے ہیں مجھے میرے ذہن میں بہت ساری مثالیں آئی تھیں, ریئل ورلڈ ایگزامپلس, انڈیویجول لیول پہ بھی اور کلیکٹیو لیول پہ بھی. انڈیویجولی پہ اگر آپ بات کریں تو دیکھیں لوگ ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ کام نہیں ہو سکتا تو یار رشوت دینی پڑے گی. یہ بات اب سب کو پتہ ہے کہ جو رشوت دینا کتنا بڑا گناہ ہے اور بہت سخت اس کے اوپر حدیث ہے, لیکن لوگ کہیں گے چلیں یار اب یہاں پہ تو کام ہو نہیں سکتا تو یار اب کیا کریں, مجبور ہے, اس دور میں ہم رہ رہے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. اور اس وقت ہم پریکٹیکلٹی یا پریگمیٹزم جو ہمارا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم شرعی کے اوپر غالب آتا ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہیں جہاں پہ آپ کو کچھ ایسا کام کرنا ہے جو اگر آپ نے شرعی حدود سے باہر ہے تو آپ کہتے ہیں یار آپ کیا کریں, آج کے دور میں یہ چیزیں ہو نہیں سکتی, آپ ہمارا اتنا ایمان نہیں ہے یا اس طرح کی چیزیں. اور کلیکٹیو ایگزامپل آپ نے جب جو ایگزامپل دی بہت ہی بڑی ایگزامپل کہ جہاں پہ ہماری حکومتیں یا مسلمان ایز اے کلیکٹیو ایز اے امہ یا ہماری جو لیڈرشپس ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو اس طرح سے فار گرانٹیڈ لے رہی ہوتی ہیں کہ یار یہاں پہ تم کچھ کر نہیں سکتے, ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہوگا, لیکن آج کے دور میں یعنی گویا نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ دنیا کے لیے وہ کمپیٹیبل نہیں ہے. یعنی یہ اس سے تو یہی چیز نکلتا ہے. اصل بات یہی ہے کہ وہاں پہ انسان یہ جو لائف کا حصہ ہے کہ آپ کو کہیں پہ ٹف ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں, کہیں پہ آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے, کہیں پہ آپ کو اپنے عہدے کی, کہیں پہ سینکشنز لگوانی پڑتی ہیں, ٹھیک ہے, کہیں پہ آپ کو میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے. اب آپ نے جس طرح بات کی کہ حضرت ابراہیم کی زندگی اور نہ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح کی قربانیوں سے, اس طرح کے ٹف ڈیسیجن سے عبارت ملتی ہے. غزوہ بدر کی بات ہو یا شعب ابی طالب کے اندر 3 سال محصور رہنا ہو, تو یہ ایک طرح سے آپ نے نہ صرف اپنے بچوں کی بلکہ اپنے پورے قبیلے کی قربانی دی کہ وہاں پہ ایک قحط برداشت کیا, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے بھوک اور پیاس برداشت کی اور بہت مشکل حالات سے رہے. تو یہ ایک ڈیسیجن تھا نا, اور اس طرح کے ڈیسیجن ہمیں آج بھی لینے پڑتے ہیں. تو ہمیں بہت ساری جگہوں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے, اس کے لیے کوئی ٹف ڈیسیجن لینے کی ضرورت ہے, جس کے لیے یقیناً جب آپ اس میدان میں نکلیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ وڈ ناٹ بی لائک اے واک ان اے پارک کہ آپ کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے نا جنت سے وہ فرشتے یا وہ چیز آ رہے ہیں. آپ کو مشکلات کرنی پڑیں گی. مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ایک طرف فرشتوں سے مدد کی تو دوسری طرف صحابہ کرام نے شہادتیں بھی نوش فرمائیں. آپ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ جنگ احد کے اندر آپ کا دانت مبارک شہید ہوا, آپ کو کندھے پہ تلوار لگی. تو یہ اس کے لیے یہ نظر آتا ہے نا مسلمانوں نے میدان میں گئے, اس ڈیسیجن کو لیا, نہ کہ اس کو اوائڈ کیا. ٹھیک ہے, تو میرے خیال یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کو اگر تھوڑا سا اور ری ایٹریٹ کریں تو دیکھیں کیونکہ بہت بڑا سانحہ ہو رہا ہے نا اس وقت. جی ہاں, ٹھیک ہے, اور تو اس ڈسکشن کا اس کے ساتھ ایک بڑا انٹرسٹنگ کنیکشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں حضرت ابراہیم کو اور بے تحاشا مسلمانوں کو, صحابہ کو یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ میں آئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ایک ایکشن کی ڈیمانڈ کرتا ہے, اس ایکشن کے شاید ہمیں بینیفٹس سمجھ نہ آئیں, اس کے بینیفٹس ہمیں نظر نہ آئیں, یا ہمارے حساب سے اس کا کوئی بینیفٹ ہی نہ ہو. مثال کے طور پہ ہاؤ ول یو کنونس اے فادر ٹو سلاٹر ہز سن اینڈ دین تھنک کہ اس میں کوئی فائدہ بھی ہے ادر دین کہ یہ اللہ کا حکم, تو اس کے علاوہ تو نہیں کچھ ہو سکتا. لیکن اور وہ کرتے رہے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ آج کا جو مسلمان ہے, میں کہوں گا جو کولونائزڈ مائنڈ ہے ہمارا, تو ہمارے اوپر نا انہوں نے جو کلونیل آ کے بیٹھے تو انہوں نے ہمارے لینڈس کو صرف نہیں کولونائز کیا بلکہ انہوں نے ہمارے مائنڈس کو بھی کولونائز کیا, جس کا مطلب یہ کہ انہوں نے ہمیں ایک سوچنے کا طریقہ دے دیا, اور ہم اسلام کے سوچنے کے طریقے سے نکل کے ایک ویسٹرن طریقے پہ آگے جو کہ فائدہ والا ہے, جو کہ یوٹیلیٹی والا ہے, جو کہ بینیفٹ والا ہے, مصلحہ اس میں میرے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے, تو حالانکہ یہ مسلمان کا نہیں ہے یہ طریقہ کا. تو جب یہ دیا تو اب وہ ہر چیز کے آؤٹ پٹ کو, ہر چیز کے آؤٹ کم کو اس سے ناپنے لگ گئے کہ یار کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا. سو لیٹ می گیو یو اے ویری اسٹرانگ ایگزامپل. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ لڑنے کا حکم دیا یا جنگ جیتنے کا دیا؟ کیا حکم ہے؟ لڑنے کا حکم دیا. لڑنے کا حکم ہے. آج کا جو کمانڈر ہے وہ یہ سوچتا ہے, کہتا ہے کہ جی اگر مجھے لگ رہا ہے کہ میں یہ جنگ جیت نہیں سکتا تو مجھے جنگ نہیں لڑنی چاہیے. This is a very faulty thing to say and it goes against the very basics of Islam کہ جہاں پہ جو پہلی جنگ ہے
313 بمقابلہ 1000. یہ ایون اگر جیت بھی سکتا ہوں تو شاید مجھے ریپریکشنز ہوں گے, مجھ پہ پابندیاں لگ جائیں گی, کاروبار تھوڑا سا مشکل میں آ جائے گا, یا انٹرنیشنل کمیونٹی اس طرح سے ہو جائے گی. تو یہ تو بہت ہی ایک ڈیفیٹسٹ انداز ہے سوچنے کا. تو مسلمان کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ اصل میں شرعی حکم, جس کو سمجھنے کے لیے ہمارے لسنرز یاد رکھیں ریڈ لائنز. واٹ از ریڈ لائن؟ ریڈ لائن یہ ہے کہ آپ نے شرعی حکم کی پاسداری نہیں کی, یہ ریڈ لائن ہے. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو قربانی کا کہا ہے, حضرت ابراہیم کو کہا تو انہوں نے وہ تیار ہو گئے, کیونکہ نہ کرنا وہ ریڈ لائن. آج ہمارے لیے ہم ریڈ لائن ہے نا کچھ اس طرح پکڑ کے بیٹھ گئے کہ زندگی کو کھو دینا ایک ریڈ لائن بن گئی ہے. حالانکہ زندگی کو کھو دینا, پہلے تو یہ کہ آپ اجل سے پہلے مر نہیں سکتے, ٹھیک ہے, جو رات آپ کی قبر میں ہے وہ آپ کی بستر میں نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے تو یہ سعادت کی بات ہونی چاہیے, ہم تو وی شوڈ ایکچولی لک فارورڈ. تو یس, قربانی اور اس میں واقعی بہت زیادہ لیسنز ہیں, اور یہ اوکیزن سالانہ آتا ہے. یہ کہیں ایسے نہ گزر جائے کہ ہم صرف اور صرف مصروف رہیں اس میں جانور خریدنے میں, ذبح کرنے میں, ٹکا بوٹی کرنے میں, فریج فریزر میں رکھنے میں, گوشت بانٹنے میں, یہ نہ ہو, بلکہ اس کی جو یہ ایسنس ہے یہ ہم نے سوچنی بھی ہے, اپنے بچوں سے ڈسکس کرنی ہے. جہاں جہاں گوشت تقسیم کرتے ہیں رشتہ داروں میں, وہاں پہ بھی جو موقع ملے ہم نے کنیکٹ کرنا ہے. اسلام کی جو پریکٹسز ہیں وہ فار لائف ہیں, وہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے, وہ جسٹ ریچولز بن کے نہ رہ جائیں. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. یہ تو ہو گئی چند کہ ایگزیکٹلی اس قربانی کی, عید قربان کا ایسنس کیا ہے اور اس میں سے لیسنس کیا نکلتے ہیں, اور ہمارے لیے اس کا اسپرٹ کیا ہے, اور اس کو ہم نے یقیناً ہر اسٹیپ پہ اس کو یاد رکھنا ہے. نہ کسی پہ ایک ایسا تہوار بن جائے جس میں انجوائمنٹ ہو, یا جو ہم بچپن سے کرتے آ رہے ہیں, چلے یار اس بار بھی کر لیتے ہیں, سارے کر رہے ہیں, محلے والے بھی کر رہے ہیں, تو چلے میں بھی بھیڑ چال میں کر دیتا ہوں, اور بس انہی پیرامیٹرس کو دیکھتا ہوں کہ اچھا جی بڑا جانور ہو, اچھا جانور ہو, اور باربیکیو ہو جائے, تکے بوٹی ہو جائے, اور تھوڑا بہت غریبوں میں بانٹ دیں. یہ سب بھی ہونا چاہیے, لیکن ساتھ کنیکشن کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب اب ہم آتے ہیں اس کی اہمیت کے اوپر کہ یہ ایک بہت ہی اہم سننا ہے. میں آپ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رکھوں گا. المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیر از نو ڈیئرر ڈیڈ آف ابن آدم ان دا ڈیز آف قربانی دین فلوئنگ دا بلڈ ڈوئنگ قربانی, اینڈ دیٹ اینیمل ول کم ود ہز ہارنز, ہیئرز اینڈ ہووز آن دا ڈے آف قیامت. The blood of the قربانی reaches the stage of acceptance before it reaches the floor. یہ جامع ترمذی کی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں آپ کی اس before قربانی کہ وہ ابھی وہ قطرہ خون کا زمین کو ٹچ بھی نہیں ہوا. جی بالکل. میں ایک اور یہاں پہ رکھوں گا ایک حدیث سنن ابن ماجہ کی کہ whoever can afford it but does not offer a sacrifice let him not come near our prayer place. یعنی ہم یہاں پہ یقیناً فقہی گفتگو میں نہیں جا رہے, لیکن یہ ان حدیث کی امپورٹنس سے نظر آتا ہے کہ ان کے الفاظ سے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے. کچھ اسکول آف تھاٹ اس کو واجب کہتے ہیں, کچھ فرض, کچھ اس کو ایک بہت ہی اہم سننا گردانتے ہیں. تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم یہ ایک سننا ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے, تمام مسلمان کرتے ہیں. اور اس کی دینی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کا میں نظر آتا ہے کہ اس کے فضائل ہیں, اس کے جو آؤٹ کمز ہیں, جس کو جو امپلیکیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. یعنی اس کو معاشرے کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یعنی لوگوں تک جو امپاورش طبقہ ہے ان تک گوشت پہنچ جاتا ہے, ان کو ایک یعنی مثلا بہت سارے اینگلز ہیں اس پہ. آپ کا کیا اس پہ نہیں, بالکل معاشرے انڈیویجولس کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی آپ نے بالکل صحیح کہا. تو انڈیویجولس کے لیے تو ایک جیسے ہم نے کہا ایک خود احتسابی ایک تقویٰ کا باعث بنتا ہے, ایک اپنی جو ہے نا ذرا خواہشات کو, کیونکہ جب بھی آپ کو اللہ کی راہ میں دینا پڑتا ہے ہلکی پھلکی تکلیف تو ہوتی ہے. وہ نوٹ جو ہے نا وہ جیب سے نکل کے جب کہ دوسرے کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یہ جو ٹرانزیکشن ہے, یہ جو پروسیس ہے, اٹس ناٹ یوزلی ایزی انلیس یو ہیو ٹرین یور نفسیہ سو ویل کہ بس آپ کو فرق ہی نہ پڑے. تو ہم اس درجے پہ تو نہیں پہنچے, تو وہ آپ کو کچھ سکھا کے جاتا ہے. یعنی اٹس آپ کی ایک ٹریننگ کا وہ حصہ ہے. اسی طریقے سے سوسائٹی کے لیے, اب سوسائٹی کے لیے اس میں بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے, مطلب واقعی جیسا آپ نے کہا کہ اگر ہم دیکھیں تو شروع کریں تو سب سے پہلے تو جو غریب غرباء ہیں شاید وہ سارا سال گوشت نہیں کھا پاتے. یقیناً آپ کی قیمتیں اگر دیکھیں, اور جو ابھی مہنگائی کی لہر ہے 2-3 سال سے, اس میں تو بہت شاید ایون غریب کیا مڈل کلاس کے لیے شاید مڈل کلاس کے لیے مشکل ہو چکا ہے واقعی. ٹھیک ہے, سو ان کے ہاں بھی جو ہے نا وہ اب ٹائم ٹیبلز بنتے ہیں اور حساب لگتا ہے کہ جی مہینے میں نا 2 دفعہ آنا ہے تو وہ کون سے دن ہوں گے اور سب کچھ بالکل ایسے. تو یعنی اس میں تو آپ جو ہیں کتنی بڑی بات ہے کہ آپ ایز اے کمیونٹی بیٹھ کے
ان لوگوں کے لیے سوچ رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے کاٹ رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے لفافے بنا رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے نشان لگا رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے وہ بچوں سے پوچھ رہے ہیں آنکھیں بند کرو بھائی کون سی ڈیری جو ہے نا 3 بنا دی ہے, رشتہ داروں کی کون سی ہے, ہماری کون سی ہے. یہ سارا ایک پروسیس چل رہا ہے. دس از آل پارٹ آف ٹریننگ. تو آپ جو ہے نا اپنے بچوں کو یہاں پہ ایمپتھی بھی دے رہے ہیں, آپ اپنے بچوں کو ایک کمیونل لیونگ بھی سکھا رہے ہیں, آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ وی آر آل اے فیملی. یہ سارا پروسیس کر رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کتنی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے. اگر ہم اس کے فضائل کی بات کریں, بیچنے والے قصائی, اس کے جو وہ جو اس کے کیا کہتے ہیں ہمارے پٹھے کہتے ہیں, جو اس کا جو چارہ ہے وہ بیچنے والے, ہر طرح کے لوگ, ایون چٹائیاں بیچنے والے, بڑی جو سوزوکیوں والے جو آ کے جانور لا رہے ہیں ان کا ایک رسک لگا ہوا ہے. پھر اس کے بعد جو کھالیں کلیکٹ کر رہے ہیں, وہ ایک پورا مطلب اٹس انبلیویبل کہ کتنی اکنامک ایکٹیویٹی خربوں روپے کی سرکولیشن, میرے پاس ابھی فیکٹس نہیں, لیکن یقیناً یہ ملٹی بلین روپی سرکولیشن ہوتی ہے ود ان اسپین آف 3 days. ڈیفینیٹلی بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور اینڈ دس از اگین another آف دی آپ کہیں کہ پلرز آف دی اسلامک اکنامک سسٹم, کہ آپ نے سرکولیٹ کرنا ہے ویلتھ کو. ویلتھ کی اسٹیگنیشن از اے پرابلم, ٹھیک ہے. اور اس کی سرکولیشن کے لیے جب انسان سوچتا ہے تو ایک طرف کمیونسٹ سوچ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جی کسی کی ملکیت نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اشتراکیت کا جو ان کا نظام ہے which has failed terribly, کیونکہ وہ انسان کی بیسک آپ کہہ لیں فطرت کے خلاف ہے, ٹھیک ہے, نیچر کے خلاف. پھر اس کے بعد جب کیپٹلسٹ کے پاس آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں جی آپ سب کچھ اون کر سکتے ہیں, اور اس سے جس قسم کی پولرائزیشن سوسائٹی میں آتی ہے, جو ہم نے ڈسکس بھی کی 1-2 ایپیسوڈ پہلے, تو اسلام کا اتنا بیوٹیفل نظام ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ جی جو امیر کھا رہا ہے اس کے جو ٹکڑے اور قطرے گریں گے وہ غریب کے منہ میں جائیں گے, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ. بلکہ اسلام کہتا ہے کہ آپ دیں ان کو, عزت سے دیں اور آپ ان کا حصہ کریں. اور بھی بہت طریقے ہیں. وی آر ڈسکسنگ ون میکینزم, اور یہ میکینزم ونس ایوری ایئر آتا ہے, لیکن آپ انشور کرتے ہیں کہ جو سوسائٹی کے پور لوگ ہیں ان کے اندر بھی جو ہے نا ان تک بھی وہ بیسک نیوٹریشنل ویلیو تو پہنچے. آپ مطلب ان کو ایک بڑے امپورٹنٹ بلڈنگ بلاک ہے, کچھ ایسی وٹامنز ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ صرف اور صرف جو ہے, اور یہ میڈیکلی پروون ہے کہ بہت ساری ایسی نیوٹریشنل ایسپیکٹس ہیں جو کہ آپ کو ویجیٹیبل سے, پلسز سے یا دوسری چیزوں سے نہیں ملتے, جو کہ آپ کو صرف بیف یا مٹن کے تھرو آپ تک ملتے. تو یہ بھی ایک ویجیٹیرینز ہو سکتے ہیں اس بات سے اختلاف کریں, لیکن پھر ان کو یاد دلانا پڑے گا کہ بھائیو آپ لوگ بھی تو جا کے پھر وٹامنس کھاتے ہیں ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے نا. بالکل, اور ان کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ جو پودے وہ کھا رہے ہیں وہ بھی لیونگ تھنگس ہیں. ہاں ایسا ہی. تو ایک تو یہ اینگل ڈاکٹر صاحب کہ اس میں نیوٹریشنل ویلیو مل رہی ہے, اور ساتھ اکنامکلی ایسپیکٹ بڑا امپورٹنٹ کہ نہ صرف ان لوگوں تک چیریٹی کے چینل کے تھرو ان تک گوشت پہنچ رہا ہے, بلکہ ساتھ ساتھ ان کو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی مل رہی ہیں. تو میرے خیال یہ بڑا ایک پریکٹیکل. ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں شاید ڈسکشن نہیں ہوتی لیکن وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ انسان اپنی جو ذرائع جو پروڈکشن مینز ہیں, جس میں فار ایگزامپل آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کنیکٹ کرتے ہیں کہ یہ وہ طریقہ جس کے ذریعے ایک ہم تک گوشت پہنچتا ہے ہر مہینے. جو لوگ اربن لیونگ کے عادی ہیں ان کو نہیں پتا کہ جو فریج میں ہر مہینے یا جو وہ ہیں تو جس کو کنزیوم کرتے ہیں یہ چیزیں کس طریقے سے آتی ہیں, تو ان کو اس پورے کا حصہ ملتا ہے. اور ساتھ ساتھ ایک آدمی کو یہ جو خون بہانے کا چیز ہے, جو کہ بہت سارے لوگ جو اسپیشلی جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں جو کہ ایک بڑی مشینی زندگی کے عادی ہو گئے ہیں, ان کو نظر آتا ہے کہ اچھا یہ وہ طریقہ ہے. تو اس کے اوپر کچھ آپ کس کا خون بہانے کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ؟ فی الحال تو جانور. اچھا تو نہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا. میں اس لیے اس بات کو ہائی لائٹ کی ہے ازراہ مذاق, کیونکہ ہم تھوڑا دیکھتے ہیں کہ مسلمان آج کل خاص طور پہ ہماری خواتین مائیں, بچوں کی مائیں تھوڑی سی نا پیسیفسٹ ہو گئی ہیں. اور پیسیفسٹ سے میری مراد کیا ہے کہ جی بس امن ہونا چاہیے, لڑائی جھگڑا بری چیز ہے, اور ایسے نہ, اور میرے بچے کو وائلنس نہ ہو, میرے بچے کو خون خرابہ نہ نظر آئے, نہ بچے کو نہ لے کے جائیں, چھری پھیری جائے. تو یہ باتیں زیب نہیں دیتی مسلمانوں کو, اور جب مسلمان ایسی باتیں کرتے ہیں تو پھر ان کا خون سستا ہو جاتا ہے, ان کا خون بہایا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو ہم پیسیفسٹ نہیں ہیں, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی خاطر جانور کا بھی خون بہاتے ہیں, انسان کا بھی خون بہاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی شرمانے والی کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں تو چاہے وہ پنشمنٹس کی زد میں ہو, چاہے وہ جہاد کی زد میں ہو, چاہے وہ قربانی کی زد میں ہو, وی ڈو دیٹ. تو ہم نے اپنے بچوں کی پرورش, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بچے کو جو ہے نا یہ ساری چیزوں سے دور رکھیں اور جب وہ 16 سال 18 سال کا ہو, لیگل ایج اس کی ہو جائے, تو پھر آپ کہیں گے اب یہ بھی ہوتا ہے, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ سلولی ایک پورے پرورش کا حصہ ہے. تو جس طرح ہم نے اس کو گوشت کی تقسیم میں ساتھ رکھنا ہے, اسی طریقے سے ہم نے اس کو جانور کی خریداری میں بھی ساتھ رکھنا ہے. وہ اس کے اکنامک ایسپیکٹ بھی دیکھ رہا ہے, وہ اس مارکیٹ بھی جا رہا ہے, وہ اس ہلا گلا کا بھی حصہ بن رہا ہے, وہ اس ٹینشن سے بھی گزر رہا ہے, اور پھر ہم نے اس کو قربانی اور چھری پھیرتے وقت بھی ساتھ رکھنا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہم نے بات کی کہ اس کے کیا فائدے ہیں, کیا معاشرے میں کیا اس کے پازیٹیو ایسپیکٹس, اس کی پازیٹیو جو ہے وائبس جو ہیں وہ آتی ہیں. کچھ ایسی چیزیں جو کہ شاید ہمیں نظر آتی ہیں کہ معاشرے میں تھوڑی سی پریویلنٹ ہے لیکن وہ شاید نہیں کرنی چاہیے, ان کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک طرح سے ہوتا ہے کہ لوگ کبھی کبھی کچھ جگہوں پہ تھوڑا سا نا یہ ایک طرح کا ایک کمپٹیشن اسٹارٹ ہو جاتا ہے کہ اچھا ایک شو آف والے ایسپیکٹ شروع ہو جاتا ہے, تو میرا خیال ہے اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. اس پہ آپ کچھ اگر کہنا چاہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ میں نے خود مسئلہ دیکھا ہے, اور انسان کو نا اپنا احتساب کرنا چاہیے. تو اگر دیکھیں میں, اور یقیناً اس پہ ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے. ہاں یہ اب اپنا ہے نا, آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر بہتر سے بہتر جانور کی قربانی کر رہے ہیں, لیکن وہاں پہ یہ بڑی تھن لائن ہے, بڑی ایک احتیاط کی ضرورت ہے کہ ریاکاری جو ہے بہت ہی بڑا گناہ ہے. بس بہت آپ نے اچھی بات کی کہ دس از ریئلی فار ایوری ون فار دیم سیلفس ٹو جج. اپنے آپ کو خود دیکھیں, اور اگر ان کو ذرا بھی لگتا ہے کہ شاید میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس سے کچھ کلیم کر لوں, کچھ شہرت کلیم کر لوں, کچھ بڑائی کلیم کر لوں, کچھ نیک نامی کلیم کر لوں, تو پھر بہتر ہے کہ ذکر نہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا پھر قربانی نہ کریں, قربانی تو آپ نے کرنی ہے, لیکن پھر آپ جو ہے نا نہ لوگوں کو بتائیں, نہ کمپیئر کریں, نہ لوگوں سے ان کے لوگوں سے ان کے جانوروں کی قیمت پوچھنا, پھر اپنے کی قیمت بتانا, پھر ان سے پوچھنا تمہارا کتنا اونچا ہے. آپ اگر ڈسکس کر رہے ہیں فار پرائس ایویلیویشن, مارکیٹ کا اندازہ کرنے کے لیے, تب تو ٹھیک ہے, اگین نیت کی بات. لیکن آپ جو ہے نا اس مقابلے کے چکروں میں نہ پڑیں. یہ نہ ہو کہ کوئی بیچارہ افورڈ نہ کر سکتا اور وہ اس چکروں میں کرنے لگ جائے. کوئی لوگ قرض لے کے کر رہے ہوتے ہیں پھر, ٹھیک ہے, مطلب اور اس قسم کے مسائل آ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یس, یہ جو شو آف والا ایلیمنٹ ہے نا, یہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے اس کو بڑی اس آگ کو بھڑکایا ہے, بہت زیادہ ہوا دی ہے اس کو. تو کوشش کرنی چاہیے اپنے جانوروں کو سوشل میڈیا سے بھی, اپنی تصویروں کو بھی دور رکھیں, جانور کی تصویروں کو بھی دور رکھیں, اور یہ نہ کریں. واقعی اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی قرآن میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی اس سنت کی ترویج ہو, تو آپ کوئی حدیث لکھ کے شیئر کر دیں اس کی کرنے کے لیے. آپ کوئی چھوٹی سی ایک ٹاک بنا کے کر دیں. آپ جو ہے نا خود زبانی بول, آپ ہمارا یہ پوڈ کاسٹ شیئر کر دیں, لیکن اپنے جانوروں کی تصویریں نہ شیئر کریں. بلکہ میں کہوں گا کہ اپنی قربانی جو آپ خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں, اس کو کسی قسم کی بھی ریاکاری سے بچائیں, اس کو ضائع ہونے سے بچائیں. اصل یہ اچھا, جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو چیزیں نہیں کرنی چاہیے, ہم نے کہا کہ شو آف نہیں کرنا چاہیے, یا اس کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے, یا صرف فیسٹیوٹی, اس پہ بھی ہم آتے ہیں انشاءاللہ. ایک ایسپیکٹ اس میں یہ ہے کہ جو جانور کے حقوق ہیں, جانور کا خیال رکھنا ہے, وہ بھی بڑا, اس کے اوپر بڑا زور دیا گیا ہمارے دین میں کہ جانور کے جو ہے اس کے ساتھ اس کو کھانے پینے کا خیال رکھا جائے, اس کو بھوکا نہ رکھا جائے, اس کے ساتھ ظلم نہ ہو. تو اس کے اوپر بھی کچھ ڈاکٹر صاحب بتائیے. بیوٹیفل ہے یہ ایگزامپل, یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک مکمل دین کیا ہوتا ہے. جی. اور آپ دیکھیں, ہم پہ تو ویسٹ جو ہے نا ہر چیز پہ انگلی اٹھاتا ہے. آپ دیکھیں جی, وہ لوگ جو کہ ابھی سے چند 100 سال پہلے تک وچ ہنٹ میں مصروف تھے, ان بیوہ عورتوں کو وچ کہہ کر مارتے تھے, قتل کرتے تھے, وہ آج انگلی اٹھا رہے ہیں کہ جی آپ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور جانوروں کو ظلم کر رہے ہیں. اور کس کے اوپر اٹھا رہے ہیں؟ جی آپ دیکھیں کہ میکسیمم میں کچھ فنکشنز ہوتے ہیں, کچھ ایسے فیسٹیولز ہوتے ہیں, کچھ یورپ میں ہوتے ہیں, اسپین کا اکثر لوگ جانتے ہیں بل فائٹنگ کے, اتنا یعنی ایک تحقیر یا جانور کی اس کی جو تذیق ہے وہ تو الگ, اس کو تکلیف پہنچا کر اس کو مار دیتے ہیں. جی جی, اور کہتے ہیں ڈیتھ وتھ 1000 کٹس, وہ وہاں پہنچائی جاتی ہے کہ پہلے اس کو الکوہل دے رہے ہیں. آپ امریکہ کے اندر جو روڈیو کا کلچر ہے دیکھ لیں, اس کو وہ کیل چبا کے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ جی بڑی مردانگی اپنی بتا رہے ہیں کہ میں کتنی دیر تک یہاں بیٹھا رہ سکا. انبلیویبل اسٹوپڈیٹی کے انتہا, آپ جانور کے اوپر آپ اس قسم کے مزے لینے والے کام کر رہے ہیں, صرف تفریح کے لیے, صرف تفریح کے لیے. اور یہاں پہ میں نظر آتا ہے کہ اسلام نے اتنے سختی سے چیزیں بتائیں کہ آپ نے جانور کے سامنے چھری نہ لے کے آئیں, تیز چھری استعمال کریں اور ایک دم سے وہ کریں. اور وہ بلکہ ڈاکٹر صاحب میں ایک ویڈیو میں پچھلے سال دیکھی اور بڑی مزیدار, میں پہلے اگر اس بار میں موقع ملا تو میں خود اگر کیا تو میں اس کو وہ پریکٹس بھی کروں گا. ایک صاحب ہیں جو کہ پرابلی کسی ویسٹرن ملک کے ہیں لیکن مسلمان ہیں, وہ نہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ جانور کے کان میں تکبیر پڑھیں کلیئرلی تو جانور خود بہت پیسیفائی ہو جاتا ہے, بہت کام ہو جاتا ہے اور بالکل ریزسٹ نہیں کرتا. اور انہیں 3-4 ویڈیو کے اندر میں نے بھی دیکھا, آپ نے دیکھی وہ. جی, تو میرا خیال ہے یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب اس کا کلام اس کے ذہن میں اس کے کان میں آپ ڈالتے ہیں تو وہ خود جو ہے وہ, اب مجھے نہیں پتا کہ یہ پریکٹیکلی ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن یہاں سے نظر آتا ہے کہ ایک پوری ایک احکامات کی ایک لسٹ ہے کہ آپ نے جانوروں کا خیال رکھنا ہے, اس کو دھوپ میں نہیں رکھنا, آپ نے اس کا وہ جو اس کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی, اس کے سامنے دوسرے جانوروں کو قربان نہیں کرنا. تو یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس سے دیکھیں آپ کو پتہ لگتا ہے نا کہ ایک طرف ایک قوم ہے جس کو یہ حکم ہے
کہ تم نے جیسا آپ نے بتایا کہ جانور کے سامنے اس کو چھری دکھانی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, دکھانی چھری نہیں دکھانی اس کو, اور پھر اس کو حکم ہے کہ چھری تیز ہو تاکہ اٹ ڈزنٹ ہرٹ اور جلدی ہو سکے. اور اس قوم پہ تنقید ہوتی ہے, اور تنقید کرنے والی قوم کیا ہے؟ تنقید کرنے والی قوم ایک تو ہم نے بتا دیا یہ روڈیو شوڈیو والی, اور اسی طریقے سے تنقید کرنے والی قوم وہ ہے جو کہ ہمارے بچوں کو بموں سے اڑا رہے ہیں, جو ان کی گردنیں ان کے تن سے ان کے سروں کو جدا کر رہے ہیں, ان کی گردنیں کاٹ رہے ہیں, ان کے اوپر آگ برسا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی جو رفح کے اندر ہوا 45 لوگ تھوڑی سی دیر کے اندر شہید ہو گئے, جھلس گئے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ لیں. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اٹس سو انٹرسٹنگ کہ ہمارا ورلڈ ویو, ہماری آئیڈیالوجی اور ہماری ویلیوز کیا ریفلیکٹ کرتی ہیں. آپ پڑھتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے, اینڈ اٹ شوڈ ریفلیکٹ فرام اس, اور وہ کرتا ہے الحمدللہ کہ ہمارا ایک عام گھرانے میں سمجھتا ہوں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جانور کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہو. ایک عام گھرانے خدمت کی جاتی ہے, اس کے خدمت کی جاتی ہے. تو یہ, اور ہمارے بچے کتنا پیار کرتے ہیں, اور مجھے ابھی تک اپنا یاد ہے, اور اب میں اپنے بچوں کا بھی دیکھتا رہا اور دیکھتا ہوں, اور ابھی چھوٹی بیٹی ہے تو اس کا مجھے لگتا ہے دیکھنا پڑے گا پہلی بار کہ وہ جو جانور سے محبت ہو جاتی ہے پھر روتے ہیں کہ جب روتے رہتے ہیں. عید کے چند گھنٹے تو اس رونے میں خراب ہو جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ اس سے نکلے کیسے. بٹ دیٹس دی بیوٹی. اللہ آپ کو سکھا رہا ہے, اللہ آپ کو سکھا رہا ہے, آپ کے نفسیہ کو ٹیم اور ٹرین کر رہا ہے کہ آپ نے اپنے نفسیہ کو تابع بنانا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, کہ جب چیز تھی آپ کو اچھی لگی, لیکن اگر اللہ نے مانگی, اللہ کے کا بندہ تھا, آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس لوٹا دی. تو یس اٹس ویری ویری امپورٹنٹ, بہت امپورٹنٹ. اور میں دیکھتا ہوں کہ اسی سے ہم اگلے اس میں سیگوے کرتے ہیں اگلے ایسپیکٹ کے اندر, کہ اس چیز کو لے کے کچھ لوگ ہمارے معاشرے کے اندر اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو ظلم ہو رہا ہے, یہ تو پیسوں کا ضیاع ہو رہا ہے, آپ اس پیسے کو کسی اور میں استعمال کر لیں, کسی چیریٹی میں لگا لیں. تو اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب آپ, ہاں یہ بھی بڑا ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کوئی ڈسکس کیا تھا جب ہم حج کا کر رہے تھے. تو دیکھیں جی, ان لوگوں کو یہی کہنے کی ضرورت ہے کہ ادھر تو بنتا ہی نہیں ہے نا کہنا, یہاں پہ آپ غریبوں کا پیٹ بھر رہے ہیں اس چیز سے, ٹھیک ہے, بھوکوں کا پیٹ بھر رہے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے پاورٹی کی اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ انگریزی میں لکھی ہوں یا اردو میں لکھی ہوں ایک جتنا اونچا بولتی ہیں, تو وہ تو انبلیویبل ہو چکا ہے, چاہے پاکستان کی ہوں, چاہے انڈیا کی ہوں, چاہے اس وقت تو امریکہ کی بھی ہوں. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ بھی جو ہے نا یہ فوڈ کارڈز اور فوڈ اسٹیمپس اور کیا کیا وہاں پہ ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی بہت سے بے گھر اور بھوکے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی, لیکن اس پہ بھی شاید ایک ایپیسوڈ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس چیز کی بھی سمجھ میں آئے کہ دنیا میں غربت کن کن بڑے ممالک کے اندر بھی کن لیولز پہ. تو یہ چیز تو ہے, لیکن آپ ان کا پیٹ بھر رہے ہیں اس چیز کے ذریعے. دس از ون ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ کہ آپ جو ہے نا اس کے ذریعے جو قربانی کر رہے ہیں وہ پیسہ, وہ گوشت, وہ ڈائریکٹلی ان لوگوں کے پاس جا رہا ہے. لیکن سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کو کیوں جب کوئی دین کا رکن, کوئی دین کا حکم ہوتا ہے تو یہ بات یاد آتی ہے, اور جو بھی اسپینڈنگ ہو جائے, یعنی لوگ جو ہیں وہ خاص قسم کے جانور پالتے ہیں, نہیں خاص قسم کے جانور پال کے, ٹھیک ہے, جانور یہ پال کے ان کو خاص قسم کی چیز خوراک دیتے ہیں صرف تاکہ اس سے ایک خاص گاڑی کی جو سیٹیں ہیں نا اس کے چمڑے سے وہ بن سکیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہینڈ کرافٹڈ ہیں اور اس کے لیے ہم نے خاص طور پہ نا کاؤز اور یہ بلز ریز کیے. واٹ نانسنس از دس. یعنی وہ وہاں پہ ایک طرف یہ پرتعیش قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے لوگ بڑے شوق سے اینگس بیف برگرز کھاتے ہیں کہ جی امریکہ سے فلاں قسم کی نسل کے بلز کا ہے. ایگزیکٹلی, یہ بھی وہی ہے. آپ دیکھیں تو میں نے کہا نا کہ یہ ڈسکشن آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گی کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی میک ڈونلڈز میں, برگر کنگ میں کہ لوگوں کے کتنے وہ ڈیلی ذبح کرتے ہیں, لیکن وہ مسلمانوں کا ایک جو تہوار ہے سالانہ, اور وہ بھی اتنا پری ڈیفائنڈ, ویل ڈیفائنڈ کہ کیسے کرنا ہے اس پہ. اور ایک اور چیز بڑی, کیونکہ میں ویسٹ میں بہت رہا تو وہاں پہ وہ ہمیں سبق پڑھانے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ جانوروں کو نا ادر دین دس ایز ویل, کہ جو آپ سلاٹر کا آپ کا طریقہ ہے یہ بڑا ظالمانہ ہے. اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی, پھر ہم دیکھتے تھے اس زمانے میں بہت کچھ تو میں بھول بھال بھی گیا ہوں, لیکن وہ جس طریقے سے مسلمان کاٹتے ہیں, ریسرچ ہوئی تو پتہ لگا کہ جانور کے لیے وہ تکلیف کا باعث نہیں بنتا. آپ کٹ آف کر دیتے ہیں اس کا دماغ کو جو آکسیجن جا رہی ہے, آپ مین اس کی وہ اور آپ ساتھ میں وہ بھی کاٹ دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں, شارک کاٹ دیتے ہیں, تو مطلب وہ سپلائی بند ہو گئی. اب وہ کیا کرتے ہیں ایکچولی, جو تھوڑی بہت ہمیں, اب ظاہر جانور جو ہے مرنے کے بعد آ کے بتا تو سکتا نہیں ہے کہ مجھے کس طریقے سے زیادہ درد ہوئی تھی, اور اسی لیے یہ فرقان کی, قرآن کی بڑی ضرورت ہے جو کہ ہمیں گائیڈ کرے. لیکن وہ بولٹ مار کے قتل کرتے ہیں جانور کا, تو وہ اس کے سر میں بولٹ مارتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بولٹ سے آپ کی مراد کیا کرنٹ ہے یا کوئی لوہے کا بولٹ ہوتا ہے باقاعدہ,
ٹھیک ہے, اور وہ جاتا ہے اور وہ لگتا ہے. تو بیسیکلی نا وہ بلٹ کے پیسے بھی سیو کرنے ہیں نا, کوئی بھی ایسی چیز وہ ریز ٹخ ٹخ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, آئی تھنک ہائیڈرولکلی ڈریون ہوتا ہے, اور وہ آ کے زور سے لگتا ہے اور اس سے جانور جو ہے نا وہ مر جاتا ہے. اینڈ اگین سو وی ول نیور نو کہ وہ اس کے لیے کتنے تکلیف کا باعث بنتا ہے, لیکن ان چیزوں کے اوپر وہ اعتراض کریں گے, اور مطلب ہماری چیزوں کے اوپر وہ اعتراض کریں گے اور اپنی وہ نظر نہیں آتی ان کو انفارچونیٹلی. بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہم نے کچھ بات کی اس کے کرٹیسزم میں, میرا خیال ہے وہ بڑا آسان ہے اس کو ڈسکس کرنا یا اس کو ڈی بنک کرنا, اور میرا خیال ہے اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ یہ کرٹیسزم ایسے لوگ کریں جو کہ جب دنیا میں اتنی چیزیں ہو رہی ہیں, اور یہ ایسی چیزیں جس میں بالکل جو قربانی ہے اور جو ہیلپ کا, جو چیریٹی کا جو اسپیکٹ ہے وہ بالکل عیاں ہے, وہ غالب ہے, کہ جو پیسہ ہے جو وہ غریب امیر افراد کے ہاتھوں سے نکل کے غربا تک جا رہا ہے, اور امیر بھی وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں, جن کے پاس سیونگس ہیں, جن کے پاس وہ ہیں, اور امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی. اور میں مزے کی بات یہ کہ اوبیسلی ہمارے یہاں انتظامیہ کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے کچھ چیزیں نظر آتی ہیں کہ گند ہے یا خون وغیرہ پڑا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ گوشت کی ایک بوٹی یا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی ضائع ہوتا ہوگا اس کے اندر, یعنی وہ پوری طور پر وہ معاشرے کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے, اور جو معاشرے سے بچ جاتا ہے تو وہ حشرات الارض کھا لیتے ہیں, وہ پرندے کھا لیتے ہیں, وہ مرغیاں اٹھا لیتی ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہاں پہ میرے ذہن میں آ رہی ہے, اور وہ یہ کہ دیکھیں ہمارے جو لسنرز ہیں نا وہ یہ سوچ رہے ہوں گے شاید کہ ہم جو ہے کچھ ماڈرنٹی کے خلاف ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ سوچ رہے ہوں گے. میرے خیال ہے آپ بتانا ضروری ہے کہ دیکھیں آپ جتنا ماڈرنائز کرنا چاہتے ہیں اس پروسیجر کو آپ کریں, آپ کے جانوروں کے اوپر QR کوڈز ہوں, وائی ناٹ, جس سے پتہ لگ رہا ہو, اس کی عمر کا پتہ لگ رہا ہو, جس سے اس کی ہیلتھ کا پتہ لگ رہا ہو. آپ جو ہیں اس میں صفائی کے لیے بندوبست کریں, جیسا آپ نے کہا نا کہ فوراً صفائی ہو جائے, کوئی بیماری نہ پھیل سکے, آپ لوگوں کی تربیت کریں, آپ جو ہے نا ان کو آپ پروگرامز چلائیں ٹی وی کے اوپر. آل آف دس یس ہونا چاہیے, آپ فیسیلیٹیٹ کریں. لیکن ایک غلطی مسلمانوں نے نہیں کرنی, وہ ہم نے اپنے ایک ایپیسوڈ کے اندر جو ڈسکس کیا تھا حدارہ اور مدنیہ والی چیز. تو آپ جو سویلائزیشنل چیزیں ہیں نا وہ آپ کسی سے نہ لیں, آپ نہیں لے سکتے. مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ جی اب جانور کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہو گئی ہے, تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ سالوں میں جب یہ آرٹیفیشیل میٹ زیادہ ہو جائے گا, کامن ہو جائے گا, ایگزیکٹ لیب میٹ آرٹیفیشیل, تو پھر اس وقت یہ ڈسکشن شروع ہو جائے گی. اگر ابھی نہیں ہو چکی آلریڈی, میں نے نہیں سنی, تو شروع ہو جائے گی کہ جی کیا ضرورت ہے جانور ذبح کرنے کی, گرو کر لیتے ہیں, ہاں ہم گرو کر لیتے ہیں اور یہ کر لے یہ. تو خدا کے لیے فرق کو سمجھیں. ہماری کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم اس میں فکسڈ ہیں بالکل, ہم اسی طریقے سے کریں گے. اگر چاند کا معاملہ ہے ہم چاند کو دیکھیں گے, ہم کیلکولیشنز نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, یہ ایک الگ پروگرام ہے ایگزیکٹلی. لیکن تو ہم جو ہے نا یہ تو ہم جانور کو ذبح کریں گے, ہم اس کے اندر ماڈرنٹی لائیں گے, جیسا کہا کہ تیز ترین چھری بنانے میں آپ سیرامک چھریاں استعمال کر لیں, ہینڈل اس کا بہرحال لکڑی کا ہونا چاہیے, شاید اس کے بارے میں کچھ حدیث ہے, لیکن آپ یہ کریں. لیکن آپ نے اس چکروں میں نہیں پڑنا کہ جی ہمیں ضرورت کیا ہے اس کی, جو کہ آج کچھ مسلمانوں کے اندر نا یہ آ رہا ہے تھوڑا رجحان, اور یہ سوال پیدا ہو رہے ہیں. میرے خیال اس ایسپیکٹ کو سمجھنے کے لیے ہماری جو 2 ایپیسوڈ پیچھے جو ہماری ہم نے حدارہ مدنیہ کی ایپیسوڈ ہے وہ ضرور اس سے لوگ رہنمائی لے سکتے ہیں. وہاں ڈسکشن ہم نے یہی کی ہے کہ ایگزیکٹلی کیا چیز ہے جو کہ ہم ماڈرن دوسرے کلچر سے فورن کلچر سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں, اور کون سی چیز اس کے اندر ہم نہیں لے سکتے. بالکل, تو وہ بالکل اس کے اندر. اچھا دوستوں, ایک اس میں اینگل ہے جو کہ ہمارے تمام تہواروں کے ساتھ, عید الفطر, عید الاضحیٰ کے ساتھ بھی خاص ہے, اور ڈفرینٹ جگہوں پہ جو ہے انجوائمنٹ کا اسپیکٹ, کہ لوگ کہتے ہیں اچھا عید کا مطلب انجوائمنٹ ہے. اچھا انجوائمنٹ کا مطلب ہے کہ اب آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, یعنی آپ انجوائمنٹ کے نام پہ بہت سارے ایسے کام ہیں جب آپ ان کو کہیں یار یہ تو چیز مناسب نہیں ہے, یہ ہماری جو اخلاقی قدریں ہیں, ڈفرینٹ جو ہماری مذہبی ہماری دینی جو لمٹس ہیں ان کو کراس کرنے سے متعلق, لوگ کہتے ہیں یار انجوائمنٹ ہے, آپ لوگوں کو انجوائے کرنے دیں. تو یہاں بھی میرے خیال ایک لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو فیسٹیول ہے مسلمان کسی وقت بھی ان حدود کو کراس نہیں کر سکتا, اور ان فیسٹیولس کو منانے کا بھی طریقہ ہمیں شریعت سے ہی لینا ہے کہ وہ شریعت کیا طریقہ دیتی ہے. اس کے اوپر بھی کچھ ہاں بالکل, وہ انگلش میں کہتے ہیں نا نو ہولڈز آر بارڈ. تو ہم مسلمان جو ہے نا ایسا نہیں کر سکتے کہ ہمیں جو ہے نا اب کوئی پابندیاں نہیں ہیں, گلوز آر آف, نہیں ایسا نہیں ہے. ہمارے لیے ایسا نہیں ہوتا. ہمارے لیے جو شریعت کی پابندیاں وہ ہیں. سو فار انسٹنس ہمیں گھروں میں خیال رکھنا ہے کہ اس فیسٹیوٹی کے دوران بھی جو محرم نامحرم والی چیز ہے وہ وائلیٹ نہ ہو, جو تبرج والی چیز ہے وہ وائلیٹ نہ ہو. خواتین جا رہی ہیں, مل رہی ہیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں, ٹھیک ہے, وہ اس چیز کا خیال رکھیں, ٹھیک ہے. تو یہ فری مکسنگ, اختلاط کا ایک وہ موقع نہ بن جائے, ٹھیک ہے. تو مطلب اپنی محفلوں میں یہ سب میں بالکل اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے.
تو یس سیلیبریشن ہونی چاہیے, یس ایک فیسٹیوٹی کا موڈ ہونا چاہیے گھر کے اندر, اور یہ بڑا ضروری ہے. یہ بڑی غلط بات ہے, اور میں ایک پریکٹیکل ایڈوائس دوں, آپ اپنے بچوں کو عید والی رات اگر ٹائم پہ نہیں سلائیں گے تو صبح اٹھ کے عید کی نماز کے وقت, فجر کی نماز کے وقت ان کا موڈ خراب ہوگا, ان کو اٹھانا مشکل ہوگا, فجر کے لیے اٹھ جائیں گے, واپس جا کے سو جائیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر بڑی مشکل سے عید پہ پڑھیں گے تو پھر واپس جا کے سونا ان کو پڑ جائے گا. تو آپ نے تھوڑی سی ایز پیرنٹس اس کی پلاننگ بھی کرنی ہے کہ یہ ایک فیسٹیوٹی ہے تو اس کو منانے کا کیا سلیقہ ہے, کیا طریقہ ہے. اینڈ اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ از گیونگ اس اپرچونیٹیز ایوری ایئر کہ ہم جو اسلام کا ایک کلچر ہے, جو اسلام ہمارے گھروں کے اندر ماحول چاہتا ہے, ہم اس کو واپس لے کے آئیں. سو وی شوڈ ٹیک لیسن فرام دیٹ. اور میرے خیال ہے اس طرح کے تمام فیسٹیول, اس طرح کے تمام جو ایونٹس ہوتے ہیں جو کہ واجبات ہیں, فرض ہیں, سنت ہیں, یہ تمام چیزیں انسان کو ایک خاص طریقے سے ڈسپلن کرتی ہیں, ایک خاص طریقے سے آپ کو بتاتی ہیں کہ اچھا آپ نے کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انکویسچنڈ اوبیڈینس کرنی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک جنرل آؤٹ لائن دے دی. یعنی اگر قربانی کی آپ بات کریں تو کتنی ڈیٹیلز ہیں کہ کچھ جانور ایسا ہونا, جی والے جانور ہو سکتے ہیں, اس ایج کا ہونا چاہیے, اس طرح کی اس کی اس میں ڈسیبلٹی نہ ہو, پھر آپ نے ذبح کرتے وقت اس طرح کی چھری استعمال کرنی ہے, اس رخ آپ نے اس کو لٹانا ہے, اس طرح آپ نے بڑی زور کی ضرب لگائی ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا بس وہ کچھ موٹی موٹی گائیڈ لائنز ہیں, کچھ ایسے. بڑا صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل. ہماری جو پچھلی ایپیسوڈ تھی حج کی, میں اس کے بارے میں بعد میں سوچتا رہا کہ یہ آپ یعنی یہ صرف ایک زیارت یا ایک ٹریول نہیں ہے, بلکہ اس پورے سفر کے اندر آپ نے اسٹارٹنگ فرام جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اس سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ نے نیت کون سے حج کی کرنی ہے. تو اس ان شاء اللہ جب لوگ دیکھیں گے تو اس کے اوپر کامنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایک بہت ہی ڈسپلنڈ لائف سے دکھا رہا ہے. ایسا نہیں کہ انسان کو کسی جگہ پہ ان گائیڈڈ چھوڑ دیا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یار تم نے بس قربانی کرنی جیسے چاہو کرو, چاہو تو اسپینش والا طریقہ اپنا لو کہ پہلے جانوروں کو بھگاؤ. اور جہاں ہمیں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری گائیڈنس نہیں کی, جی اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری گائیڈنس کی, اور وہ یہ کہ ہمیں وہاں پہ مرضی دے دی ہے. تو وہ بھی اللہ کی مرضی ہے. جی اللہ نے اپنی مرضی سے ہمارے لیے کچھ جگہوں پہ ڈیسیجن میکنگ ہمارے لیے چھوڑی ہوئی ہے. تو میں کس رنگ کا پہنتا ہوں اور کیا چیز کھاتا ہوں حلال کے اندر, اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اس نے اس پہ ہمیں کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. ہم نے اس کو ایسے سمجھنا ہے. اور ایون وہاں پہ بھی بات یہ ہے کہ اس کو کیٹیگرائز کرنا ہے. یعنی ہم یہ یعنی انٹلیکچولی ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چند چیزوں کے بارے میں بات کی, باقی انسان کو آزاد چھوڑا ہے. جہاں پہ انسان کو اپنی مرضی کا حکم دیے یا اجازت دی وہ بھی مباح ہے. پہلے اس کو ایک جورسپروڈنس کے ذریعے اس کو مباح ڈکلیئر کیا جائے گا. ایسا نہیں کہ ہم کہیں گے پوری زندگی مباح ہے, اس میں چند چیزیں جو ہیں موٹی موٹی وہ آپ نے دے دی. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس سے ہم یہاں سے سبق سیکھیں پورے سال کے لیے کہ ہم ہر چیز میں مسلمان جو ہے بہت پرٹیکولر ہوتے ہیں. یعنی وہ چیز ہمیں کچھ لوگوں کو انوائے کرتی کہ اچھا یار آپ ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ مزہ خراب کر دیتے ہیں, ہر جگہ جو ہے اسلام کو لیتے ہیں. اصل بات یہ کہ اسلام ہم مسلمان ہیں, یہ ایک اسلامی تہوار ہے, تو اسلام کا یہی انداز ہے, یہی کلچر ہے, اور ایز مسلمان ہمیں اس چیز پہ فخر ہے, اور اس چیز کو ہم پسند کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کہیں بھی وہ نہیں چھوڑا, مس گائیڈڈ نہیں چھوڑا. جی ہمیں کہیں تاریکی میں نہیں چھوڑا, ہمیں ہر جگہ ہمارا ہاتھ جو ہے ہمیں گائیڈنس ملتی. اور یہی تو اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی انسان کا, یعنی انسان کو تو تعلق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ, ماں قبل الحیات ماں بعد الحیات, اس سے تعلق کی شرح ہے. اگر شرح نہیں ہو یا بہت جنرل ہو تو پھر تو مزہ نہیں. مزہ تو ہے ہی ہے کہ آپ کو ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کا احساس ہو. تو یہ اس طرح کے تہوار بھی سکھاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ اس ایپیسوڈ کو ہم کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہم نے بہت سارے ایسپیکٹس ڈسکس کیے کہ اس کی قربانی کی اسپرٹ کیا ہے, وہ ہمیں اس کی جو ایسنس ہے اس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. یہ سنت اس کو انجام دیتے ہوئے اس کا جو اسپرٹ ہے, اس کی قربانی کی جو تھاٹ ہے وہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ بہت اچھا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو دہرا لیا جائے, اس کو پڑھا جائے, اور اتنی ان کی جو زندگی ہے اس کی پوری زندگی ماشاءاللہ بہت سارے اس میں واقعات ہیں, بہت سارے لیسنز ہیں. حج کا جو تہوار ہے, جو فریضہ ہے, وہ بھی حضرت ابراہیم کے دور سے شروع ہوا, جب کعبے کی تعمیر کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگوں کو انوائٹ کریں حج کے لیے, اور لوگ جو ہیں وہ چاروں طرف سے اونٹوں پہ یا پیدل جو ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے یہاں حج کرنے کے لیے کعبے کی طرف. تو میرا خیال ہے بہت اچھا طریقہ ہو سکتا ہے. تو یہ سیکنڈ ایپیسوڈ تھی انشاءاللہ اس سیریز کی, جو ہماری ذوالحجہ کی سیریز ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ لوگوں کے لیے کچھ فائدہ مند ہوئی ہوگی, اور جب لوگ اس سنت ابراہیمی کو ادا کرنے جائیں گے تو اس اینگل سے وہ سوچیں گے, اور اس میں جو لیسن نکلتے ہیں, جو اس میں سے اس کی جو ایسنس ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور ساتھ ساتھ
جو جن چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے ہم نے ڈسکس بھی کی, اور بھی بہت ساری چیزیں. میں خیال ہے ان موضوعات کے اوپر بہت سارے علماء نے پہلے سے ویڈیوز بنا کے یا کتب بھی تحریر کر رکھی ہیں, تو ان کو ضرور پڑھ لینا چاہیے کہ ایگزیکٹلی قربانی کا کیا طریقہ کار ہے, جانور کی سلیکشن. تو میں خیال ہے وہ ایسپیکٹ بڑا ضروری ہے. تو انشاءاللہ ہم اس ایپیسوڈ کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ہم اپنے لسنرس کو بھی کہیں گے کہ جنہوں نے ٹائم نکالا اس کو سننے کے لیے, جزاک اللہ خیر. اور جو آپ کے کامنٹس ہیں, جو آراء ہیں, وہ ہمیں ضرور لکھیے. ہم آپ کی جو آراء ہیں ان کو پڑھتے بھی ہیں, ان کو رسپونڈ بھی کرتے ہیں, اور ان کو اپنے یہاں پہ جو امپروومنٹ سجیشنز ہیں ان کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ جو کہ اس سیریز کی آخری ایپیسوڈ ہوگی عید الاضحیٰ کے حوالے سے, اس میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم. السلام علیکم.